شاعری کا ایک روپ وہ ہے جو حرف و سخن کی صورت میں ہے. ہم اپنے جذبات اور احساسات کرتاس پر اتارتے ہیں قلم کی صورت میں، لیکن شاعری کا ایک وہ روپ ہے کہ جس کو ہم اعضاء کی شاعری کہتے ہیں. رقص فنون لطیفہ کا ایک اہم جزو ہے، اور اس قرینے سے جو احساسات کا اظہار ہوتا ہے اس کی ایک الگ طرح کی انفرادیت ہے. میرے ساتھ اس وقت ہیں خانزادہ اسفندیار خٹک صاحب. آپ اعضاء کی شاعری سے وابستہ ہیں، بہت خوبصورت رقاص ہیں، اور ان کا تعلق ایک خاص نوعیت کے تہذیبی خاندان سے ہے. تو آج ہم خٹک صاحب سے بات کریں گے، کچھ ان کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس شعبے کی جانب کیسے راغب ہوئے، ان کا جو اس طرف اشتیاق ہے وہ کیسے ہوا. جی اسفندیار خٹک صاحب، بہت خوشی ہوئی آج آپ سے ملاقات ہوئی. کچھ باتیں ہم راستے میں کرتے آئے، تو کچھ باتیں آپ ہمیں ذرا آنر بتائیے کچھ اپنے بارے میں. جی بہت شکریہ جی، بہت نوازش کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج آپ میرے سے گفتگو کر رہے ہیں. میرا نام خانزادہ اسفندیار خٹک ہے، اور مجھے اس بات کا بہت فخر ہے کہ میں ایک بہت عظیم شاعر خوشحال خان خٹک کی 12ویں پشت سے ہوں. اور خوشحال خان خٹک افغانستان کے قومی شاعر اور پشتونوں کے بھی قومی شاعر. تو ایسے خاندان سے جب تعلق ہو تو پھر فنون لطیفہ اور جو جتنی بھی جو سافٹ ایک جو آرٹس ہیں، جتنی بھی پرفارمنگ آرٹس ہیں، ان سے ظاہر تعلق ہے پھر خاندان کی وجہ سے. تو ہمارے خاندان میں تو خوشحال خان خٹک کے دور سے ہی ایک شاعروں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور ہمارے جو آخری ایک نامور شاعر تھے نوابزادہ صبح صادق خان، جو کہ پی ٹی وی پشاور اور ریڈیو پاکستان پشاور سے بھی آتے تھے اور اپنی شاعری جو ہے وہاں پہ پیش کرتے تھے. تو اس خاندان سے تعلق ہے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو شاعری ہے وہ حرف و سخن کی صورت میں جی ہاں. تو شاعری میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ کا رقص ہے، اور جو رقص ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے. تو یعنی ایک ہی فن ہے لیکن مختلف انداز سے. تو اگر خوشحال خان خٹک نے جو الفاظ کا رقص کیا تو میں اعضاء کی شاعری کر رہا ہوں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک رقاصہ نے رقص کیا، تو بعض کسی نے پوچھا کہ آپ اس رقص کے ذریعے کیا کہنا چاہتی تھی، تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ بتا سکتی تو میں رقص کیوں کروں. بے شک ایسے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا رقص کی شاعری میں کوئی تفہیم کا مسئلہ جو ہے، یعنی ہم حرف و سخن میں تو چونکہ وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو ہم روزمرہ بولتے ہیں، لیکن رقص ہو یا مصوری ہو یا موسیقی ہو، یہ اس طرح کے لفظوں کی محتاج نہیں ہے. بے شک. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ آپ اسی طرح پراثر انداز میں اپنی بات کی تفہیم کر لیتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، دیکھیے کہ جتنے بھی پرفارمنگ آرٹ ہے، چاہے وہ اداکاری ہو، گلوکاری ہو، ساز نوازی ہو، ان سب کو یکجا کر کے جو مجسم ان کی تصویر بنتی ہے وہ رقص ہے. رقص میں اداکاری بھی ہے، گلوکاری بھی ہے، اور ساز کی بھی عکاسی ہے. یعنی ساز کو آپ ایک خاص انداز سے دکھاتے ہیں تو اس کی ویژولائزیشن ہے یا اینیمیشن ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ سب سے مشکل اور سب سے اہم ترین، یعنی سب سے اہم اگر یہ صنف ہے پرفارمنگ آرٹ کی تو وہ شاید رقص ہے. چونکہ اس میں آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت، آپ کا لباس، آپ کی شاعری، آپ کی زبان، آپ کے رنگ اور آپ کی جو ادب و آداب ہیں، تہذیب ہیں، ہر ایک کی جھلک نظر آتی ہے. اب شاعری سے تو آپ کی زبان اور آپ کا جو گفتار کا لہجہ ہے یا جو بھی ادب و آداب ہیں وہاں تک آپ محدود ہوتے ہیں، لیکن اس میں عکاسی اس طرح سے نہیں کی جاتی نا. چلیے ہم ذرا ذاتی حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ رقص کی جانب آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ رقص سے تو میرا جو تعلق ہے اور شوق ہے وہ بچپن سے ہی تھا. سن 2000 میں انگریزی کے ایک اخبار میں آیا کہ کلاسیکل ڈانس فار ویمن اینڈ چلڈرن. تو میں نے ان کو فون کیا. اس وقت میں اے لیول کر رہا تھا. میں نے کہا نہ تو میں بچہ رہا ہوں اور نہ ہی میں عورت ہوں، تو آپ یہ کیوں تفریق کر رہے ہیں اور زیادتی کیوں ہے کہ صرف عورتوں اور بچوں کے لیے. تو میں وہاں پہ گیا
اور وہاں پہ سائمہ خوشنود جی جن کے والد صاحب خوشنود صاحب جو ہے نا انہوں نے اداکارہ ریما کو رقص سکھایا تھا، تو ان سے میں نے بنیادی کتھک سیکھنا شروع کیا. پھر سن 2006-07 میں جب میں MBA کر رہا تھا کامسیٹس اسلام آباد سے، تو تب میرا مادام اندو مٹھا جی میری بہت بڑی خوش قسمتی کہ میں ان کا ادنا سا شاگرد بنا مادام اندو مٹھا جی کا. مادام اندو مٹھا جی کے نام سے ہر کوئی واقف ہے ماشاءاللہ. 92.5 سال کی ہو گئی ہیں اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے انعام یافتہ، اور میری تو بہت ہی زیادہ یعنی جو میری زندگی کی اہم ترین شخصیت وہ مادام اندو مٹھا جی ہیں. چونکہ میں نے ان سے صرف رقص نہیں سیکھا، میں نے ان سے جینے کا انداز سیکھا. تو ان سے میں نے شروع میں بنیادی شمالی ہندی کلاسیکی رقص کتھک اور پھر جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھرت ناٹیم سیکھا. تو اس کے علاوہ میں مادام نگت چودھری جی کا بھی شاگرد رہا ہوں. تو جب میں نے کلاسیکی رقص سیکھے کتھک اور بھرت ناٹیم، تو میں نے کہا کہ چونکہ میں افغان ہوں، پٹھان ہوں، کھٹک ہوں، تو کیوں نہ میں پشتو کی موسیقی پہ، پشتو کے ساز پہ ایک رقص متعارف کراؤں جو کہ کھٹک اور کتھک کی آمیزش ہے. تو اس میں کھٹک ڈانس کی تلوار اور رومال بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کتھک کا گھنگرو بھی ہے. تو اچھا، یہ جو تال میل ہے، آپ نے کہیں کھٹک اور کتھک کے قافیے سے تو آپ کا خیال نہیں آیا؟ ایک تو قافیہ بھی وہ ہم آواز ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ کھٹک ڈانس کے ذریعے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی ہے جنگوں کی. وہ کہانی ہے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ظلم کے خلاف کی کہانی، جو کہ خوشحال خان کھٹک نے تلوار اٹھائی، شاعری سے بھی وہ لڑے اور تلوار سے بھی لڑے. تو خوشحال خان کھٹک کا بہت مشہور شعر ہے کہ دی افغان پنانگ میں اتر تورا، دی افغان پنانگ میں اتر تورا ننگیلید زمانے خوشحال خٹک ہے، کہ میں نے افغان کے ننگ کے لیے تلوار اٹھائی ہے اور میں زمانے کا ننگیالی یا عزت دار خوشحال خٹک ہوں. اچھا، مجھے اس شعر سے یاد آیا، جیسے یہ ایک خوشحال خان کھٹک کا جو شعر ہے، اس کے اندر ایک احتجاج ہے، جی، ایک بغاوت ہے، جی، ایک انقلاب کا پیغام ہے. جی. یہ کام رقص کے ذریعے کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، رقص جو بذات خود ایک احتجاج ہے آپ کے اپنے آپ کے ساتھ. یعنی آپ جس طرح قدرت حرکت میں ہے خدا کے حکم سے، ہر ایک ذرہ خدا کے حکم سے حرکت میں ہے، رقص میں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں بطور انسان، بطور اشرف المخلوقات، میں کیوں رقص میں نہ ہوں، میں کیوں رقصہ نہ ہوں، میں صرف غم دوران میں ہی کیوں میں جو ہے نا وہ پستہ رہوں، غم روزگار مجھے کھایا جاتا رہے. تو میں غم جانان میں یا غم خوبصورتی میں یا اس طرح کی چیزوں میں کیوں نہ جو ہے نا وہ شامل ہو جاؤں. تو رقص جو ہے وہ خود جو ہے نا خدا کی حمد و ثنا ہے، چونکہ رقص حرکت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا، ایک ترتیب سے حرکت ہے. تو حرکت میں تو پوری کائنات ہے، کائنات کا ایک ذرا بھی ساکن نہیں ہے، ساکت نہیں ہے. لیکن اسی طرح ہم شاید اس کو معیوب اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیر معیاری جو ناچ ہے اس سے ہم رقص کو منسوخ کرتے ہیں. دیکھیے، جہاں آپ جائز چیزوں پہ، جائز فنون لطیفہ پہ پابندی لگائیں گے تو آپ کے سامنے غیر معیاری اور غیر اخلاقی چیزیں سامنے آئیں گی. ورائٹی شوز کی صورت میں، نیم اور یہاں لباس کی صورت میں. آپ دیکھیے، رقص جو کلاسیکی رقص ہے وہ تو محلوں میں ہوتا تھا، شرفا کے سامنے ہوتا تھا، اور ہمارا جو ایک جوڑا ہوتا ہے اسے آج کل کے عام لوگوں کے 4-5 جوڑے بن سکتے ہیں. تو اتنا زیادہ کپڑا کے آستین پورے اور بہت بڑی گھیرے والی قمیصیں اور شلواریں، تو اس میں رقص کیا جاتا تھا. تو اس میں جو شاعری ہے وہ بھی عارفانہ کلام ہوتا ہے، چاہے وہ عربی میں ہو، فارسی میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو. تو اس میں بھی جو ہے نا ایک آپ اوپر والی ذات کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں کوئی اوریانی، کوئی فحاشی، کوئی بےہودگی نہیں ہوتی. ہاں، جو بےہودگی ہے وہ شاید عام ناچ میں، جو جہاں پہ آپ نے معیاری ناچ پہ پابندی لگا لی، تو اس کے رد عمل میں جو عام ناچ بنا جس پہ سرکار کوئی پابندی نہیں لگا رہی، اس میں یقیناً بےہودگی. اچھا اسفندیار، یہ جو آپ نے بات کی عام ناچ کی یا فوش نوعیت کے رقص کی، اور اس کے متوازی آپ نے جو کلاسیکل رقص ہے یا اس کی آپ نے بات کی ہے، لیکن یہ بات میں اور آپ یہاں کر سکتے ہیں نا. جی، آپ سوسائٹی کو بہت ساری باتیں نہیں سمجھا سکتے. بے شک. سوسائٹی کو، لوگوں کو، اور خصوصاً جو مقتدرہ ہے، جی، اس کو آپ بعض باتیں نہیں سمجھا سکتے. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی بات فنون کی آتی ہے، اور خصوصاً ایسے فنون جس کو ہم میں کیا کہوں، پرفارمنگ آرٹ. جی، جی،
پرفارمنگ آرٹ جو ہے اس پر مقتدرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کے الزامات لگاتا ہے کہ یہ فحاشی ہے. ہم کیسے مقتدرہ کو بتائیں کہ یہ فنون ہیں، اور فنون جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں جو ایک سماجی گھٹن ہوتی ہے، جو فکری گھٹن ہوتی ہے، اس کو دور کرتے ہیں. جی بے شک. یعنی ہمارا جو مقتدرہ ہے وہ ایک خاص طرح کے طرز احساس کے تحت وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو فن و لطیفہ ہوتے ہیں، خصوصاً پرفارمنگ آرٹ، جی یہ فحاشی ہیں، یہ برائی ہے. جی آپ اس کو کیسے سادہ لفظوں میں ایکسپلین کریں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے؟ جناب، اس کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ کی طرف جانا پڑے گا. نواب واجد علی خان صاحب، جی. لکھنؤ کے نواب، تو وہ خود رقاص تھے، وہ رقص کے استاد تھے، کتھک کے بہت بڑے سرپرست تھے. تو دیکھیے ان کی اپنی نوابی تھی، اپنی خانات تھی، تو وہاں پہ وہ رقص کی سرپرستی کرتے تھے، دیگر فنون لطیفہ کی بھی سرپرستی کرتے تھے. اسی طرح اگر ہم کوہاٹ کے نوابوں کی طرف آ جائیں، کھٹک قبیلے کے نوابین کی طرف آ جائیں، جو کہ ٹیری کی ریاست تھی، جو کہ 1550 میں جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی. ملکہ کوڑ خان، خوشحال خان کھٹک کے پردادا نے رکھی. تو آج سے 4 صدیاں پہلے سے وہ ریاست وجود میں آئی. کھٹک قوم کی پہلی ریاست، پشتونوں کی اپنے خطے میں پہلی ریاست، اور یہ ریاست حاضر دور کی کرک اور کوہاٹ اضلاع پہ کھٹک قوم کی سرداری تھی. تو جب کھٹک قوم کی ریاستیں بنی، دربار بنے ٹیری میں اور اکوڑا کھٹک میں، تو جب یہ بندوبستی علاقہ بنا تو ظاہر ہے جہاں پہ ایک مرکزی دربار ہوتا ہے وہاں پہ فنون لطیفہ بھی آ جاتا ہے، وہاں پہ رقص بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے جو نوابین اور قوانین تھے وہ کھٹک ڈانس کے سرپرست تھے. تو جو تلواروں کے ساتھ کھٹک ڈانس آج اگر پاکستان کا قومی رقص ہے تو اس کے پیچھے ہمارے جو ٹیری کے نواب ہیں ان کی جو ہے نا 4 صدیوں کی جو سرپرستی ہے وہ اس کے پیچھے ہے. تو جب تک یہ ریاستیں تھیں، لکھنؤ کی ریاست اور ٹیری کی ریاست اور اس طرح دیگر جے پور کی ریاستیں، تو جب تک یہ نواب تھے تو یہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے علاقائی رقص کی سرپرستی کرتے تھے. لیکن جب سے یہ بڑی ریاستیں بنی ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی صورت میں، تو اگر ہم صرف پاکستان کی طرف آ جائیں تو پچھلے 70 سالوں میں پاکستان نے کون سے رقص کی سرپرستی کی؟ ٹھیک ہے، کھٹک ڈانس تو اس لیے چلتا آ رہا ہے چونکہ وہ ایک قبائلی رقص ہے، قومی رقص ہے، وہ اس کے لیے وہ بنیاد ہے، اور اس میں چونکہ تلوار ہے اس لیے اس میں ایک ہتھیار ہے، اور یہ ہتھیار کو ہی ہم جو ہے نا سر کا تاج سمجھتے ہیں، اس لیے اس پہ تنقید کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن جو دیگر رقص ہیں جیسے کتھک ہو گیا، چونکہ اس میں ہتھیار نہیں ہے. یہ جو کھٹک رقص ہے یہ اقبال کے لفظوں میں یعنی طاؤس و رباب جی اور شمشیر و ثنا، جی جی ان دونوں کا ایک امتزاج ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی، بے شک. تو وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں رومال ایک ہاتھ میں تلوار، وار کے بدلے وار اور پیار کے بدلے پیار. تو یہ ہے کہ کھٹک رقص جو ہے یہ ایک جنگی تمرین تھی، یہ یعنی ایک مارشل ایکسرسائز تھی، بیٹل ایکسرسائز تھی. جب بھی کھٹک قوم اپنے ہمسائے قبیلوں کے ساتھ لڑتی تھی تو اس سے پہلے کھٹک رقص کی تمرین کرتے تھے، اور ڈھول کی تھاپ پہ اور تلواروں کے ساتھ وہ رقص کرتے تھے تاکہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے. اور پھر جنگ میں بھی چونکہ وہی تلواریں استعمال ہوتی تھیں اس لیے کھٹک ڈانس کو ترقی اور ترویج ملتی رہی. لیکن جب قبائلی جنگیں ختم ہوئی، بندوبستی علاقہ بن گیا خاص طور پہ انگریزی دور میں، تو تب سے یہ کھٹک ڈانس جو ہے وہ ایک پہچان کی اور شناخت کی صورت میں سامنے آ گیا. لیکن بات یہ ہے کہ رقص چاہے جس بھی صورت میں ہو، وہ رقص ایک خوبصورت چیز ہے، اور رقص کی مخالفت کرنا آپ خدا کی خدائی کی مخالفت کر رہے ہیں، چونکہ پوری کائنات رقص میں ہے. آپ کون سے رقص پہ پابندی لگائیں گے؟ آپ انسانوں کے رقص پہ پابندی لگا لیں گے؟ کیا آپ پرندوں کے رقص پہ بھی پابندی لگائیں گے؟ کیا آپ جانوروں کے رقص پہ بھی پابندی لگائیں گے؟ کیا آپ کائنات کو بھی روکیں گے کہ یہ بھی حرکت نہ کرے؟ مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں نے طریقہ اختیار کیا ہے موسیقی کا، پیار کا اور مسکراہٹ کا، تبسم کا. تو آپ کو موسیقی، رقص اور پیار یہ تو خدا تک لے جاتی ہے. خوشحال خان کھٹک نے فرمایا ہے کہ شیخ نے منظر و جاکڑا زبوڈا کے پیالے آخنا، شیخ دے منظر و جاکڑا زبوڈا کے پیالے آخنا، ہر سڑے پیدادا پل پل کال نہ رکھنا. کہ شیخ نماز اور روزہ رکھے میں بھرے ہوئے پیالے پیوں گا، اور خدا نے ہر بندے کو اپنے اپنے کام کے لیے بنایا ہے. یعنی ہر انسان جو بنا ہے وہ خدا کی عبادت ایک مختلف طریقے سے کرتا ہے. رقاص رقص کے ذریعے کرتا ہے، موسیقار موسیقی کے ذریعے کرتا ہے. چونکہ جتنے بھی یہ خدا کی مخلوقات ہیں یہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کھمبیوں پہ لوگوں نے وہ کچھ ایسے آلات لگا لیے ہیں اور درختوں پہ کہ وہ ان کے اندر جو حرکت ہو رہی ہے، جو رقص ہو رہا ہے، جو گردش ہو رہی ہے،
اس کو ایک موسیقی کی شکل ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ دے رہے ہیں. تو دیکھیے کوئی بھی چیز ساکت نہیں ہے، اور جو چیز ساکت ہے وہ مردہ ہے. بہت شکریہ اسفندیار. اگرچہ یہ ہماری ملاقات کلی طور پر ہنگامی تھی، لیکن میرے خیال ہے ہم نے اس چمن کے ایک کونے میں بیٹھ کے، گوشے میں بیٹھ کے کچھ باتیں کر لی ہیں. میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے میرے سوالات کا بہت خوبصورت جو ہے آپ نے مجھے جوابات دیے. بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ میں نے اسی رقص کی ترقی و ترویج کے لیے پھر اپنے دادا حضور کے نام پہ میں نے ایک غیر سرکاری تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہے ٹھیری نواب دربار. یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جس میں میں رقص کے ذریعے انسانی حقوق پہ کام کرتا ہوں، فنون لطیفہ کے ذریعے، موسیقی اور صحت کے ذریعے. تو اس میں میں عورتوں کے حقوق پہ، بچوں کے حقوق پہ اور موسمیاتی تبدیلی پہ، کلائمیٹک چینج پہ کام کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ رقص کی زبان پہ ہوتا ہے، کتھک کی زبان سے ہوتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سامعین، آپ نے اسفندیار خٹک کی باتیں سنی. حقیقت یہ ہے کہ فن ایک جمالیاتی قدر بھی ہے، اور زندگی میں جو جمالیاتی قدریں ہیں ان کے فروغ کا ایک سبب بھی ہے. ہم نے اسفندیار سے جو باتیں کی ہیں ان میں ہم نے کچھ متنوع نوعیت کے سوالات کیے ہیں. ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ رقص جو ہے وہ محض تفریح تباہ کا ذریعہ نہیں ہے. رقص ایک احتجاج کا رنگ بھی ہے، رقص کے اندر ایک انقلاب کا پیغام بھی ہے، رقص زندگی کے توازن کا نام ہے. میں اسفندیار ضیاء کے خٹک کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ.